السلام علیکم، میں ہوں جابر بیگ. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بیگ ٹی وی. پاکستان کے انصاف کا کل پھر سے بول بالا ہوا اور سرٹیفائڈ جو لٹیرے تھے، جو چور تھے، ان میں سے مریم نواز کو کل باعزت بری کر دیا گیا. ان کے جو میاں ہیں کیپٹن صفدر، ان کو بھی باعزت بری کر دیا گیا. ان تمام کیسز سے بری کر دیا گیا. ان تمام سزاؤں کو کل عدم قرار دے دیا گیا جو کہ ہماری جو محترم عدالتیں تھیں انہوں نے ہی یہ سزائیں سنائی تھیں. تو کل جو پہلے کے فیصلے تھے عدالتوں نے اپنے ہی ان فیصلوں کو کل عدم قرار دے دیا. اصل میں بات یہ ہے کہ تنقید بہت زیادہ ہماری عدالتوں پہ ہو رہی ہے، ہونی بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتیں کسی کے پریشر میں آ کے بہت سارے جو فیصلے ہیں وہ غلط کر رہی ہیں. لیکن ایک اور بات بھی ہے جس کو ہم نے سوچنا ہے، وہ یہ ہے کہ صرف عدالتوں کا قصور نہیں ہے. اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ جو نیب ہے، نیب نے کل بالکل سرنڈر کیا ہے اور نیب نے کسی قسم کی وہاں پہ کوئی جو جائز رکاوٹ بنتی تھی قانون کے مطابق، وہ رکاوٹ ان کے آگے وہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی ان کے پاسپورٹ کے معاملے میں. اور یہ فیصلے جو ہیں، یہ جو امپورٹنٹ حکومت ہے ان کے، چونکہ نیب ان کے زیر اثر ہے اب، تو انہوں نے سارے معاملات اپنے سوچ کے مطابق، اپنی مرضی منشا کے مطابق کروانے تھے. اس لیے نیب جو تھا اس کے پر کاٹ دیے گئے ہیں، اور نیب کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ سارے نون لیگ کے ہیں. ان سے ان کی گہری وابستگی ہے. تو اس لیے بہت زیادہ کرٹیسائز عدالتوں کو نہیں کرنا چاہیے کل کے فیصلے کو، خاص طور پہ کیونکہ ان کے سامنے کسی بھی قسم کا کوئی ثبوت، کوئی پروف جو ہے وہ سالڈ جو وہ رکھا نہیں گیا، کوئی ریزن سالڈ ان کو پیش نہیں کی گئی کہ عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ کوئی اور دیتی. تو اب مسئلہ آ گیا ہے کہ ہماری قوم جو ہے اب یہ سارا کچھ اس پہ آ گیا ہے. آپ نے دیکھا پچھلے 2-2.5-3 مہینوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، یہ تاریخ کے اندر جب یہ چیزیں لکھی جائیں گی تو یہ بدنما دبوں کے طور پہ ان کو لیا جائے گا کہ ایک مفرور جو پاکستان کو قرضوں کے دلدل میں ڈبو کے بھاگا تھا، وزیر خزانہ کے نام پہ وہ جو کام کرتا رہا، لوٹ مار کا اس نے بازار گرم کر رکھا تھا، اس کو باعزت طریقے سے وزیر اعظم کے اس جہاز میں، طیارے میں اس کو لے جایا گیا اور اسی طرح اس کو باعزت طریقے سے یہاں پہ لایا گیا. اس کے لیے سارے انتظامات کیے گئے، اس کو عزت بخشی گئی. چوروں کو، ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو، اس ملک کے قوم کے جو جسموں کے اندر سے خون نچوڑنے والی جو بلائیں ہیں ان کو عزت اور پروٹوکول دیا گیا. اس کو لا کر یہاں پہ سینیٹر بنایا گیا، اس کا حلف دلوایا گیا. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر مریم صفدر جو ہے ان کو بری کر دیا گیا. یہ NRO 2 کی ایک کہانی ہے، یہ NRO 2 کی اس کا ایک تسلسل ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ تسلسل کہاں تک جائے گا؟ آگے میاں نواز شریف رہ گیا، سرٹیفائڈ چور ہے، جن فلیٹوں سے وہ باہر نکل کے دندناتا ہوا اپنی ویڈیوز، اپنے پیغامات لوگوں کو دیتا ہے، ملتا ہے لندن سے بڑی بے شرمی کے ساتھ باہر آ کے. کبھی اس نے یہ نہیں بتایا، آج تک اس کی اولاد میں سے کسی نے یہ نہیں بتایا یہ فلیٹ ہیں کس کے، لیے کہاں سے ہیں. چوری کے مال سے لیے ہیں لیکن ثابت نہیں کر سکے کہ یہ ان کا ہے یا انہوں نے جائز پیسے سے کمائے ہیں. لیکن دندراتے پھرتے ہیں، وہ سب کچھ ان کا چل رہا ہے، ان کا سکہ چلتا ہے. اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر بدقسمتی سے چوروں کا راج ہے، غنڈہ راج قائم ہے. اور یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جو جتنا بڑا ڈاکو، چور اور فراڈیا ہوگا، عزت اسی کو ملے گی اس ملک کے اندر. لیکن یہ چیزیں پانی کے بلبلے کی طرح ہیں، چند دن رہیں گی انشاءاللہ. جس دن اس ملک اور اس قوم کے لوگوں کو جو چند لوگ رہتے ہیں، جب پوری طور پہ وہ باشعور ہو جائیں گے، انہیں جھوٹ فراڈ کے ساتھ اتنی نفرت اور شدید گھن ہو جائے گی ان سے، جس طرح کہ ابھی لوگوں کو آنا شروع ہو گئی ہے. انشاءاللہ ایک انقلاب نے آنا ہے، اس انقلاب نے اس طرح کی تمام جتنی بھی جو غلاظتیں ہیں اس سب کو بہا کر لے جائے گا. اور اس ملک میں دین اسلام کا بول بالا ہونا ہے، اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہونا ہے، اس ملک نے آگے جانا ہے. لیکن اب اس قوم کو اس طرح کی جو تنقیدیں ہیں جو عدالتوں کے اوپر اب ہم کر رہے ہیں،
ان سے اب پیچھے ہٹنا ہوگا. پریکٹیکلی ہمیں اب ایک فرد کے ساتھ، ایک انسان ایسے کے ساتھ جو کہ حق اور سچ کے لیے نکلا ہوا ہے، حق اور سچ کی جنگ کر رہا ہے، ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے، ہمیں اس کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر لبیک کہتے ہوئے باہر نکلنا ہے. اور یہ فائنل کال ہے اور یہ آخری معرکہ ہے. اسی آخری معرکے میں ہم نے باطل اور شیطانی قوتوں کو شکست دینی ہے. اس ملک میں ہم سب کو چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، ہمیں اس ملک میں دین اور اسلام کے قوانین کو رائج کرنا ہے. یہی پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ضامن ہے. اور اس کے لیے ہمیں متحد ہو کر آواز بلند کرنی ہوگی اس گھٹیا، گندے، غلیظ نظام کے خلاف جو اس وقت رائج ہے. NRO 2 کے اوپر NRO 3 بھی ہونا ہے، لیکن ہم وہ اب نہیں ہونے دیں گے. یہ سلسلہ یہاں پہ رکنا چاہیے، یہ ختم ہونا چاہیے، ورنہ تباہی اور بربادی جتنی اب ہو چکی ہے، خدا نہ خواستہ اس سے بہت زیادہ تباہی کے آثار نظر آ رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے ملک و قوم کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کے لیے آواز بلند کریں، نہ کہ کسی پارٹی کے لیے. پاکستان زندہ باد.